بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا ومن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن مجید برہان رشید سے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ ربیع الثانی کا دوسرا عشرہ بیت رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول اپنی پوری برکتیں، نجابتیں، رحمتیں بانٹتا ہوا اختتام پذیر ہوا ہے، اور ماہ ربیع الاول، ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار، اور اس پہلی بہار سے مراد نبوت ہے۔ پہلی بہار سے مراد اسلام کی پہلی بہار وہ نبوت سے ہے، اور ربیع الثانی دوسری بہار، اس سے مراد ولایت ہے۔ ربیع الاول میں ہم نے ذکر کیا، سنا خیر الورا کا، اور ربیع الثانی میں ہم ذکر کریں گے غوث الورا کا۔ ربیع الاول، اس کے اندر ہم نے ذکر سنا رسول الثقلین کا، اور ربیع الثانی میں ہم ذکر کریں گے غوث الثقلین کا۔ وہ رسول الثقلین، یہ غوث الثقلین۔ ربیع الاول کے اندر وہ ہستی آئی جس نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، سر سجدے میں رکھا، اور ربیع الثانی میں جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس حال میں کہ وہ روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ رسول الثقلین آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اور غوث الثقلین آ رہے ہیں حالت صیام میں، روزے کی حالت میں۔ اور پھر ایک امام ہے اور دوسرا اس کا مقتدی ہے، ایک پیر ہے اور دوسرا اس کا مرید ہے۔ پیر بھی پیر کامل اور مرید بھی مرید کامل۔ اور کس انداز میں یہ دونوں ہستیاں اس کائنات کے اندر آ رہی ہیں اور دونوں کی شان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ نبی پاک کی شان تھی۔ ساری زندگی نبی پاک کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ نبی پاک کے صدقے میں آپ کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور پھر رسول الثقلین کی یہ شان ہے کہ جب آپ کو پسینہ آتا تو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں، اتباع کے صدقے میں غوث الثقلین کی یہ شان ہے کہ ان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہاں سے بھی خوشبو آتی تھی. اور پھر ماہ ربیع الاول کے اندر ساری کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، اور ماہ ربیع الثانی کے اندر ساری دنیا کے اندر سیدنا غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہ 12ویں والا نبی، یہ 11ویں والا غوث. آج انشاءاللہ ہم جو ربیع الثانی کے اندر ساری دنیا کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا اہتمام ہوتا ہے. ساری دنیا کے اندر 11ویں کا اہتمام ہوتا ہے. مسلمان جس طرح اپنے آقا مولا کا میلاد مناتے ہیں، اسی طرح سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم 11ویں پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. نفس مسئلہ کیا ہے، حقیقت مسئلہ کیا ہے، اور اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ. سورہ حشر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا وَمِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، ایمان میں وہ سبقت لے گئے ہیں، وہ پہلے جو ایمان لائے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بغض نہ ڈال. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. یہ آیت مبارکہ، یہ دعا ہے جو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سکھا رہا ہے، اور جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی بخشش کا حکم دے رہے ہیں، بخشش کی تلقین کر رہے ہیں، طریقہ سکھلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے. جو ان سے پہلے گزر گئے ہوتے ہیں ایمان والے، بعد میں آنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اسلام یہ صرف ثواب کا دین نہیں ہے، ثواب کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام انقلاب کا دین ہے، انقلاب کا دین ہے. اور اپنے ماننے والوں کو زندگی کے گزارنے کے گر اور طریقے سکھاتا ہے، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، پھر اپنے جانے والوں کو یاد کس طرح رکھنا ہے، اپنے احسان کرنے والوں کا احسان مند کس طرح رہنا ہے. ہم نے عبادت جو ہم کرتے ہیں 3 طرح کی عبادت ہے. یہ جو 11ویں ہے نا، 11ویں جسے ہم غوث پاک کی 11ویں کہتے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ ایصال ثواب، یعنی کہ ثواب کا پہنچانا. ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا پہنچانا. اور جس کو ثواب ملتا ہے
وہ وصول ثواب کرتا ہے. ایک ہے ایصال ثواب اور ایک ہے وصول ثواب. دو چیزیں. ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جانی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا مرکب. جانی عبادت کیا ہے؟ جو انسان کا بدن کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. جیسے نماز ہے. نماز یہ جانی بدنی عبادت ہے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں یہ جانی اور بدنی عبادت ہے. کلمہ پڑھتے ہیں ہم، یہ جانی اور بدنی عبادت ہے. ہمارا منہ جو ہے وہ زبان ہلتی ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. یہ ساری عبادتیں، یہ ساری جانی اور بدنی عبادتیں ہیں. اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ مالی عبادت ہے. یہ مالی عبادت ہے. اور حج جو ہم کرتے ہیں، حج یہ مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے. صرف مال سے حج نہیں ہوتا یا صرف جان سے حج نہیں ہوتا، بلکہ حج کرنے کے لیے ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں اور فزیکلی بدنی طور پر ہم محنت اور مشقت بھی کرتے ہیں. تو حج یہ دونوں عبادتوں کا مرکب ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ مالی عبادت ہے. نماز، روزہ، تسبیحات، کلمے کا ذکر کرنا یہ بدنی عبادت ہے. 3 طرح کی یہ عبادتیں ہیں. اب یہ جو عبادتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں، اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت جو ہم پر فرض ہے، جو ہم پر فرض ہے، اور ایک وہ عبادت جو ہم پر فرض نہیں، وہ نفل کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں. فرضی عبادت اور نفلی عبادت. جو فرضی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں پر قرض ہوتا ہے. وہ جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ قرض ہے ایمان والوں پر، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان والوں نے اس کی نعمتوں کے شکر کے طور پر واپس کرنا ہے. جس طرح ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے قرض ہے، اس پر فرض ہیں ایمان والوں پر. وہ ہر حال میں ماہ رمضان کے روزے رکھے گا. جس طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ یہ فرض ہے، جس طرح صاحب استطاعت پر حج یہ فرض ہے. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت کا حج کرنا یہ فرائض میں ہے. ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ فرائض میں سے ہے. سال کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرائض میں شامل ہے. اگر کوئی ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعے کا روزہ رکھتا ہے، یا شوال کے روزے رکھتا ہے،
یا کسی اور دن وہ روزہ رکھتا ہے تو ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے رکھ رہا ہے یہ نفلی روزے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح انسان ایک حج جو اس پر فرض ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ دوسرا حج جو کر رہا ہے وہ اس پر فرض نہیں بلکہ وہ نفلی حج کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے، زکوٰۃ کے بعد جو صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غرباء مساکین کی مدد کرتا ہے، معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال رکھتا ہے، تو اب زکوٰۃ کے بعد صدقات و خیرات کرنا، معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کرنا، یہ نفلی عبادت ہے۔ رات کو انسان تہجد پڑھتا ہے، اوابین ادا کرتا ہے، اشراق ادا کرتا ہے، چاشت ادا کرتا ہے، اور تحیت المسجد ادا کرتا ہے، تحیت الوضو ادا کرتا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں جو تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، یہ ساری عبادتیں، تہجد ہے، یہ ساری عبادتیں نفل ہیں، اللہ کی طرف سے یہ فرض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض نہیں ہے۔ یہ ساری نفل کا معنی کیا ہے؟ ایکسٹرا عبادت کرنا، فالتو جو اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے اپنے بندے کو جو عبادت کرتا ہے کہ فرائض جو اللہ کی طرف سے اس پر لاگو ہیں، اس پر فرض ہیں، اس پر واجب ہیں، وہ اس کا ثواب کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ جو فرائض ہیں، فجر کی نماز ہے، زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، جمعہ ہے، یہ جب ہم پر واجب اور فرض ہیں یہ ساری نمازیں، تو اس کا ثواب ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، تو اب زکوٰۃ کا ثواب کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ حج جب ہم صاحب استطاعت ہوتے ہیں تو اس کا ثواب کسی اور کو نہیں دے سکتے جب پہلا حج کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ ہم کسی اور کو اس کا ثواب نہیں عطا کر سکتے، نہیں دے سکتے۔ اور جو ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھتے ہیں، جو فرضی حج ہے اس کے علاوہ جو حج اور عمرہ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اس کے علاوہ جو صدقات خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے، ایمان والوں کو، عبادت گزاروں کو اختیار دیا ہے کہ جس طرح تم اپنی مرضی سے یہ نوافل ادا کرتے ہو، اپنی مرضی سے یہ ایکسٹرا عبادت کرتے ہو، اسی طرح تمہیں یہ اختیار ہے جو تم اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہو، ایکسٹرا عبادت کرتے ہو، نفلی عبادت کرتے ہو، اس کا ثواب تم چاہے جس کو مرضی دے دو، اس کا ثواب جس کو مرضی دے دو آپ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جب ہم کسی کو ثواب دیتے ہیں، اپنی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اور جو اس عبادت کے ثواب کو وصول کرتا ہے اسے کہتے ہیں وصول ثواب۔ جو وصول کرنے والا ہے وہ ثواب وصول کر رہا ہے، اور جو ثواب کو دے رہا ہے اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ یہ نفس مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو اس کا ثواب دے سکتے ہیں۔ وہ مسلمان بھائی زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، دونوں کو اس کا ثواب دے سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت شدہ ہے، دونوں کو ہم اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے نا ثواب پہنچانے کا، ایصال ثواب کرنے کا، یہ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے، یہ صرف خاکی ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں
اور یہ طریقہ رہا ہے ایمان والوں کا، یہ تعلیم رہی ہے قرآن کی، یہ اللہ رب العزت کا قرآن اس کا بیان فرما رہا ہے۔ اور پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد ہر روز ہم نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعا کو لاگو کیا ہے۔ ہر نماز کے اندر یہ ہم دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یوم قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آنے والے ہیں اور آ کر چلے گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ تو ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اندر اپنے مرنے والوں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے۔ یہ جو نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میت کے لیے دعا کرتے ہیں اور زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حینا و میتنا، ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما اور ہمارے فوت شدہ کی بھی بخشش فرما۔ تو جو ہم ایکسٹرا نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے عبادت گزاروں کو، ایمان والوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو جہاں چاہیں ایمان والوں کو وہ اس کا ثواب دے سکتے ہیں۔ اب ہم جو 11ویں کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، قصائد پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ ساری نفلی عبادتیں ہم پر واجب نہیں ہیں، یہ فرض نہیں ہے ہم پر، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایکسٹرا عبادت ہے۔ اور جب ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ماہ محرم آتا ہے تو ماہ محرم کے اندر ہم سبیل لگاتے ہیں، لنگر تیار کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ماہ محرم کے اندر کھانا تیار کر کے، سبیل لگا کے، دودھ کی سبیل لگا کے، شربت کی سبیل لگا کے، اس کا ثواب ہم سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اسے اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ رہا ہے ایمان والوں کا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ رہا ہے، یہ اسلام کی تعلیم رہی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئے اور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، اور میری ماں کا میری غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں وہ وصال ہو گیا ہے۔ میری تمنا تھی کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کروں، خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن ان کا وصال ہو گیا ہے، تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ یہ حدیث کی کتابوں، ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب نہیں ہوتا، جو انسان عمل کر لے اب بس کافی ہے، وہی اس کا عمل ہے، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا معاملہ ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، بہت خدمت کی ہے، اور میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، اب اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے جو میں اپنی ماں کی طرف سے کروں؟ اگر ثواب نہ پہنچتا ہو، اگر کسی دوسرے کا عمل مرنے والوں کے لیے نفع بخش نہ ہوتا ہو، تو سب سے پہلی تعلیم دینے والی ذات وہ نبی پاک کی ہوتی کہ ساتھ
تیری ماں نے جو عمل کرنا تھا کر لیا ہے، جو معاملہ کرنا تھا کر لیا ہے، اب تیرے عمل سے تیری ماں کو کوئی ثواب تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نبی پاک یہ بیان فرما دیتے، لیکن نبی پاک نے فرمایا سعد سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی ہے۔ فحفر البیرا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ میں کنواں کھدوایا۔ حفر البیر، بیر کہتے ہیں کنویں کو، حفرہ کھودنا، کنواں کھدوایا۔ اور جب کنواں کھد گیا نا، پانی آ گیا اس کے اندر، تو جب پانی کو چکھا گیا نا تو وہ پانی کھارا نکلا، کیونکہ مدینہ المنورہ میں پانی کی کمی تھی۔ مسلمان یہودی جو مالک تھے ان کے کنووں سے جا کر پانی لیتے تھے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، ان کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ جب وہ کنواں کھودا گیا تو وہ پانی کھارا نکلا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر اپنی ماں کے لیے کنواں تو میں نے کھدوایا ہے لیکن پانی کھارا نکلا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ صحابہ کو ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا، وہ جو کنواں کھاری تھا میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی نوش فرمایا، پھر اس کنویں سے وضو فرمایا، پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کنویں سے پانی پیا اور اس سے وضو کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمائی۔ اب کنواں آگے ہے، نبی پاک نے پانی پی کر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ ھذہ بیرو لأم سعد، یا اللہ یہ جو کنواں ہے نا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے۔ ماں کہاں ہے؟ بولو یار، ماں قبر کے اندر ہے، کنواں مدینہ المنورہ، ماں قبر کے اندر۔ اور پھر ماں نے یہ کنواں کھدوایا نہیں، ماں تو چلی گئی ہے، کنواں بیٹا کھدوا رہا ہے، پانی صحابہ پی رہے ہیں، نبی پاک پی رہے ہیں، وضو صحابہ اور نبی پاک کر رہے ہیں، عمل یہ کر رہے ہیں، فائدہ یہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ اگر سعد کی ماں کو کنویں کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو ہمارے فوت شدگان کو پانی کے گلاس کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پانی کے گلاس کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نبی پاک نے فرمایا ھذہ بیرو لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی جو اسے پانی پیتا رہے گا نفع حاصل کرتا رہے گا۔ نفع تو مسلمان حاصل کریں گے، پئیں گے تو مسلمان، کھائیں گے تو مسلمان، لیکن اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح ہم جب اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے کھانا رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں، اور پھر فاتحہ پڑھ کے اس کھانے کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب اپنے بزرگوں کو، فوت شدگان کو بیچتے ہیں، نفع تو انہیں پہنچتا ہے لیکن کھانا ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ تو فوت شدگان کے لیے ہو گیا، میں نے ایک بات کہی ہے کہ چاہے وہ ثواب زندہ کے لیے بھیجا جائے اور چاہے وہ ثواب فوت شدہ کے لیے بھیجا جائے۔ فوت شدہ کے لیے آپ نے حدیث پاک سماعت کر لی، ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ بصرہ سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات مکہ المکرمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اس گروہ کی، اس گروپ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بصرہ سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بصرہ کے اندر ایک جگہ ہے، اس کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد اشار کہتے ہیں،
جانتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارا محلہ ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے وہ۔ اتفاق تھا، ان لوگوں نے کہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس مسجد کے اندر جو بصرہ کے اندر ہے، آپ مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، اس مسجد اشار کے اندر 2 نفل ادا کرے اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد کہے کہ یہ 2 نفل ابو ہریرہ کے لیے ہیں، یہ 2 نفل ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے واپس جانا ہے، ہمارا وہ محلہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، اور ہمارے گاؤں کے اندر یہ مسجد ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کر 2 نفل آپ کی طرف سے ادا کریں گے اور اس کا ثواب آپ کے لیے روانہ کریں گے، آپ کے لیے کریں گے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں اور ثواب کی نیت سے عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ثواب جو ہم اصال کرتے ہیں، چاہے اپنے مردوں کو کریں چاہے اپنے زندوں کو کریں، یہ نہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے کرنا ہے ہم نے، یہ ہماری مرضی ہے، اس کا ثواب ہم زندہ لوگوں کے لیے کریں، قیامت تک آنے والوں کے لیے کریں، یا اپنے فوت شدگان کے لیے کریں۔ یہ دونوں عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ پھر یہ عمل صرف عام انسانوں کا نہیں، خاکیوں کا نہیں، اصال ثواب کرنا، یہ فرشتوں کا بھی عمل ہے۔ فرشتوں کا عمل کس طرح ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ قبلہ ہے، کعبہ ہے فرشتوں کا، فرشتوں کا یہ کعبہ ہے۔ یہ جو زمین پر ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ ہے نا، بالکل عین اس کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے نا، کوئی چیز پھینکی جائے تو اتنا وہ سید پر ہے، اتنا نیچے ہے کہ سیدھا بیت المعمور سے گرنے والا پتھر آ کر کعبے کی چھت پر پڑے گا۔ تمام ملائکہ بیت المعمور پر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہارے لیے تو کعبہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، بندوں کے لیے بھی، خاکیوں کے لیے بھی کعبہ بنایا جائے، ان کے لیے بھی قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ کے حکم پر فرشتوں نے عین بیت المعمور اپنے کعبے کے نیچے ایک کعبہ بنایا جسے مسلمانوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے نا، اس دن جبریل امین اپنے اس کعبے میں، بیت المعمور میں، نوری جو مینارہ ہے اس پر چڑھ کر جبریل امین اذان دیتے ہیں، جبریل امین اذان دیتے ہیں۔ اور میکائیل جو 4 بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، یہ 4 بڑے، اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ جبریل امین بیت المعمور میں مینارے پر چڑھ کے، نوری مینارے پر چڑھ کے اذان دیتے ہیں، اور میکائیل خطبہ دیتے ہیں، میکائیل خطبہ دیتے ہیں، جمعے کا جو خطبہ آتا ہے وہ دیتے ہیں، اور اسرائیل نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اور اسرافیل جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں اوپر، اور سارے ملائکہ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب سارے ملائکہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں نے اذان دی ہے نا، اس کا ثواب نبی پاک امت مسلمہ کے مؤذنوں کو میں دیتا ہوں، قیامت تک جو آنے والے اذان دینے والے ہیں، مؤذن ہیں، میں اس کا ثواب ان مؤذنوں کو دیتا ہوں۔ پھر آگے میکائیل وہ آتے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہیں۔ جب میکائیل خطبہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جمعے کا جو میں نے خطبہ دیا ہے اس کا ثواب قیامت تک آنے والے خطیبوں کو دیتا ہوں، میں خطیبوں کو اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میں نے تکبیر کہی ہے اور اس کا ثواب میں قیامت تک آنے والے نبی پاک کے مکبروں کو دیتا ہوں۔ اور جب اسرافیل جماعت کراتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت کا ثواب جو میں نے جماعت کرائی ہے اس کا ثواب قیامت تک آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کو جمعے کی جو نماز پڑھتے ہیں ان کو دیتا ہوں. اور جو پیچھے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر کہتے ہیں جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہم نبی پاک کے قیامت تک آنے والی امتیوں کو دیتے ہیں. اب یہ ملائکہ کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بڑی سخاوت کا چرچا کر رہے ہو, بڑا احسان کر رہے ہو, یہ ساری سخاوتیں ساری عطائیں میری بارگاہ سے ہیں, اور تم سن لو ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ جمعے کے روز میرے محبوب کے امتی جو آ کر جمعہ پڑھتے ہیں میں سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں, آپ کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. تو اب ملائکہ جو اسرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, جبرائیل ہے, یہ سارے اپنی عبادتوں کا ثواب ایصال کر رہے ہیں نبی پاک کی امت کی طرف, امت کے خطیبوں کی طرف, امت کے مؤذنوں کی طرف, امت کے مکبروں کی طرف, امت کے نمازیوں کی طرف. یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے. تو گویا ایصال ثواب جو ہے یہ خاکیوں کی بھی سنت ہے اور نوریوں کی بھی سنت ہے, یہ انسانوں کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے. اور یہ حدیث پاک ایک اور بیان کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں اللہ کے ایک پیغمبر عظیم نبی وہ قبرستان سے گزرے. یہ ایصال ثواب ہم جو عبادت کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کو بھیجتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر قبرستان سے گزرے, ایک قبر کے قریب سے گزرے تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, آگے پیچھے آگ ہی آگ ہے, انتہائی سخت عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر. تو وہ نبی اس قبر کے قریب سے گزر گئے. جب واپس آئے نا, تھوڑے دن اپنے سفر سے واپس آئے, تھوڑے دن گزار کے تو پھر دوبارہ اس قبرستان سے کیونکہ گزرنا تھا, اس قبر کے قریب سے گزرے نا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے عذاب ہو رہا تھا جب گئے تھے, جب واپس آئے ہیں تو وہ صاحب قبر جنت کے اندر تیر رہا ہے, اس کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے, خوش باش ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں گیا تھا تو سخت عذاب تھا, آگ ہی آگ تھی, آہ و بکا تھی, چیخیں نکل رہی تھی, اور آج واپس لوٹا ہوں تو یہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر, اے میرے پیارے, معاملہ یہ ہے کہ جب یہ شخص دنیا سے آیا تھا نا, جب فوت ہوا تھا تو اس نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تھا, اس کی پشت سے ایک بیٹا اس نے جنم لیا تھا. اب اس کا یہ بیٹا جو اس نے جنم دیا تھا, اس کی پشت سے پیدا ہوا تھا نا, وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے, اور آج پہلے دن یہ مسجد کے اندر جا کے امام کے سامنے کھڑے ہو کے میرے قرآن کو اس نے شروع کیا ہے پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. اور آج اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, اور میں نے اس بیٹے کے صدقے میں اس کی بخشش کر دی ہے. میری عزت نے, میری رحمت نے, میری بزرگی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہے, اللہ اللہ کرے, اور میں اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا رکھوں. اب یہاں سے مسئلہ کیا, یہ حدیث پاک ہے, مسئلہ کیا ہے کہ اگر بیٹا اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ قبر کے اندر باپ کو ملتا ہے. اگر بیٹا یا حیو یا قیوم کہتا ہے, یا رحمان و یا رحیم کہتا ہے, چھوٹا بچہ, معصوم بچہ, وہ یا رحمان و یا رحیم کا وظیفہ کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تو اس کا ثواب قبر کے اندر باپ کو ملتا ہے. اگر بیٹا اللہ اللہ کرے تو قبر کے اندر باپ کو ثواب ملتا ہے. تو اگر شیخ دنیا کے اندر, غوث اعظم دنیا کے اندر وہ اللہ اللہ کریں تو قبر کے اندر ان کے مریدوں کو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں نا, ایک اور حدیث پاک ہے, حافظ قرآن کے حوالے سے آپ سب لوگوں سے یہ بات سنتے رہتے ہیں, جو ایصال ثواب کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کے, اس حدیث پاک کے قائل ہیں, اور جو ایصال ثواب نہیں کرتے نا وہ بھی اس حدیث پاک کے قائل ہیں. وہ حافظ قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو بچہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے نا
تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو نوری امامے پہناتا ہے، ان کے سروں پر نوری تاج رکھتا ہے اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھاتا ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ حافظ قرآن کے والدین کو۔ اب حفظ بچے نے کیا یا والدین نے کیا ہے؟ عمل بچے نے کیا یا والدین نے کیا ہے؟ عمل بچے نے کیا ہے اور اس کا ثواب والدین کو پہنچ رہا ہے، ان کے سروں پر نوری دستاریں رکھی جا رہی ہیں۔ اگر حافظ قرآن کا ثواب اس کے والدین کو پہنچ سکتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہے اس کی عبادت کا ثواب اس کے مریدوں کو اور امتیوں کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کبھی ہم غوث پاک کی 11ویں دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے تحفہ ان کو ملے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا کریں اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے اصحال ثواب کی 11ویں کی جو ہم غوث پاک کے لیے کرتے ہیں۔ آپ پھر سوال کریں گے، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، چلو گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو ضرورت ہے، وہ گنہگار ہیں، ان کو ضرورت ہے ثواب کی، ان کو ضرورت ہے نیکیوں کی، ہم بیچتے ہیں تو ان کو ملتی ہیں، تو ان کو عذاب میں کے اندر کمی آتی ہے، جنت کے اندر انہیں داخلہ ملتا ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے جو گنہگار ہیں ان کو بلندی درجات ملتی ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو نیکوکار ہیں اللہ رب العزت اپنے قرب میں انہیں اور بھی جگہ عطا فرماتا ہے، اور بھی جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو مسلمان، اور یہ دعا جو ہوتی ہے اصحال ثواب، مسلمان کا اصحال ثواب مسلمان کو پہنچتا ہے، بس اس میں جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنازہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، جنازہ پڑھ کے بھاگ جاتے، دعا نہیں کرتے۔ یہ دعا جو ہے مسلمان کی دعا مسلمان کو پہنچتی ہے، بس یا تو وہ بھاگنے والا جانتا ہے یہ مسلمان نہیں، اور یا قبر یہ جو میت والا جانتا ہے کہ جو بھاگ رہا ہے اس کی دعا کی مجھے ضرورت نہیں۔ مسلمان کی دعا مسلمان کو ملتی ہے، مسلمان کا اصحال ثواب مسلمان کو ملتا ہے، بس۔ آپ دیکھتے ہیں نا ادھر نماز جنازہ ہوئی ادھر سارے بھاگ جاتے ہیں کچھ لوگ نا، ہاں، تو اس میں ہمیں جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری دعا کا اہل نہیں ہے، اور یا میت کو پتہ ہے کہ اس کی دعا کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دعا کرتے ہیں اور جن کے لیے دعا کی جاتی ہے دونوں ہی ایمان والے اور مسلمان ہیں۔ اور آخری حدیث پاک ماشاءاللہ، آخری حدیث پاک نبی پاک کی پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے اس دنیا سے گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے، گناہوں کی انبار لے کر جاتا ہے، دنیا کے اندر گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ سارے کے سارے گناہ لے کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب کل قیامت کے روز میدان حشر میں جانے کے لیے اپنی قبروں سے نکلے گا نا، تو اس کی قبر کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ جائیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں تو گناہ لے کر آیا تھا، غلطیاں لے کر آیا تھا، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، نور کے پہاڑ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے، تیری اولاد، تیرے دوست، تیرے رشتہ دار جو دنیا کے اندر تیرے لیے دعا کرتے رہے ہیں، تجھے اصحال ثواب کرتے رہے ہیں، یہ ان کا اصحال ثواب ہے جو آج پہاڑوں کی صورت میں تیرے نامہ اعمال میں موجود ہے اور تو میری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ وہ گیا تو گناہ لے کر گیا تھا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے تو پھر نیکیوں کے پہاڑ، نور کے پہاڑ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو وہ جو نور کے پہاڑ ہیں اس نے عمل نہیں کیا، وہ اس کے دوست نے، احباب نے، اس کے بیٹوں نے، جو نیک اولاد ہے، جو اس کا صدقہ جاریہ ہے، جو خیرات کر کے گیا ہے، جو نیکی کے اعمال کر کے گیا ہے، وہ نیکی کے اعمال، اس کی صدقہ خیرات، اس کی نیک اولاد، اس کے صالحین بیٹے، یہ سارے جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، یہ اس کی دعاؤں کا سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد نیکیوں کے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نہیں پوچھتے کچھ نہیں تو اس کے لیے ثواب کس نے بھیجنا ہے؟ تو گیا بھی دنیا سے خالی تھا، صرف گناہ لے کر گیا تھا، اور جب اٹھے گا تو پھر بھی وہ خالی اور گناہوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔
اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، اصال ثواب ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ ثواب پہنچتا ہے، تو وہ عقیدہ لے کر گئے ہیں، تو ان کے بھائی، ان کے دوست جب دعا کرتے ہیں تو پھر ان کی دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ گنہگار پیش ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ گناہوں سے لتھڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد نور کے، نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے اصال ثواب کا، جو ہم 11ویں دیتے ہیں غوث پاک کی، یا سیدنا امام حسین کی نیاز دیتے ہیں، یا بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کیا چیز ہیں؟ یہ اصال ثواب ہے، یہ اس کی اصل اصال ثواب ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کو اصال کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی، ہماری بلندی درجات کی وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ 11ویں کا فلسفہ تھا جو ہم، کیونکہ کل 11ویں تھی نا، ربیع الثانی کی 11ویں رات کو سیدنا غوث پاک کی بارگاہ، کیونکہ اس دن ان کا وصال ہے، تو جس دن ان کا وصال ہوا ہے تو مسلمان ایمان والے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، جسے ہم 11ویں کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ 11ویں حقیقت میں اصال ثواب ہے، اور یہ نبی پاک کا عمل، صحابہ کا عمل، فرشتوں کا عمل، اللہ رب العزت کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔